السلام علیکم ورحمۃ اللہ برادران اہل سنت، اللہ پاک اپنے دین کی حمایت، نصرت و اشاعت کی خاطر ہمیشہ ایسے افراد کو پیدا فرماتا ہے کہ جن کی زندگیوں کا حاصل ہی تبلیغ دین، اشاعت دین اور دین پر مرنا مٹنا ہوتا ہے۔ جب ہم ماضی میں دیکھیں گے تو ایسی بے شمار شخصیات نظر آئیں گی کہ جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، تصنیف و تالیف کے ذریعے، مناظرے کے ذریعے، خدمت قرآن، خدمت حدیث کے ذریعے دین اسلام کی عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں۔ ماضی قریب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کی ایک زندہ مثال ہے کہ جنہوں نے اپنے دور میں اٹھنے والے ہر فتنے کو بے نقاب کیا اور مسلمانوں کو علمی ذخائر سے مالا مال کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شاگردین، ان کے خلفاء، شاگردوں کے شاگردوں نے بھی بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر خدمت دین کے فریضے کو انجام دیا۔ آج جس شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں، رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 1925 میں بلیا ضلع میں ہوتی ہے۔ آپ کے بڑے بھائی مشہور صوفی ہیں حضرت غلام آصفیہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اس فقیر کو خلافت و اجازت بھی ہے اور سب سے پہلی خلافت و اجازت ہے۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کے سگے ماموں ہیں۔ حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالے ہیں۔ علامہ ارشد القادری کوئی معمولی عالم نہیں تھے، وہ ایک انقلابی عالم تھے۔ وہ ایک ایسے مرد آہن تھے کہ جن کو انشاءاللہ رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ کیوں؟ مسلک اعلیٰ حضرت میں علماء بہت ہے، کچھ کی خدمات کا دائرہ اپنے علاقے تک ہے، کچھ کا اپنے صوبے تک ہے، کچھ کا اپنے ملک تک ہے، اور کچھ نے ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ علامہ ارشد القادری ایسے ہی ایک انقلاب آفرین شخصیت کا نام ہے۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے 1944 میں الجامعۃ الاشرفیہ سے 9 سال حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں رہ کر تکمیل علم سے فراغت پائی، اور اس کے بعد 1944 سے آپ نے ناگپور وغیرہ میں مختلف جگہوں پر تدریسی خدمت انجام دی۔ پھر آپ نے جمشید پور ٹاٹا جھارکھنڈ کے اندر ایک ادارہ فیض العلوم قائم فرمایا، اور صرف اسی ادارے میں بیٹھ کر آپ پڑھاتے نہیں رہے بلکہ پوری دنیا کا وزٹ کیا، کئی تنظیمیں بنائیں آپ نے۔ مشہور تنظیم دعوت اسلامی کے بانی بھی علامہ ارشد ہی ہیں۔ جی ہاں، ورلڈ اسلامک مشن لندن کے بانی بھی علامہ ارشد ہی ہے، اور آپ نے کئی سارے مدارس بنائے ہیں، یہاں تک کہ سورینام امریکہ جو دنیا کا آخری ہے، وہاں بھی جو جامعہ چل رہا ہے وہ علامہ ارشد القادری نے ہی بنایا ہے۔ دہلی کا جامعہ حضرت نظام الدین، یہ بھی آپ ہی نے قائم فرمایا ہے۔ ادارے شرعیہ، یہ بھی علامہ ارشد ہی نے قائم فرمایا ہے۔ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ رات جلسوں میں، امت کی فکر میں، بھاگ میں، دوڑ میں، لوگوں کی ذہن سازی کرنے میں۔ آپ کا مشہور فرمان ہے کہ کسی گاؤں میں جلسہ ہو اور اس کی صبح اس جلسے سے اگر کوئی انجمن نہ بنے، کوئی مدرسہ قائم نہ ہو، تو وہ جلسہ بانجھ ہے۔ یعنی ایسا فکری ذہن تھا کہ اگر آپ جلسہ بھی کر رہے ہو تو اس سے کچھ نہ کچھ قوم و ملت کے فائدے اور دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بننا چاہیے، چاہے مدرسہ بنے، چاہے انجمن بنے، چاہے مکتب بنے۔ آپ بے شمار تنظیموں تحریکوں کے بانی ہیں، اور دنیا بھر میں پھیلا ہوا اہل سنت کے مساجد کا جال، مدارس کا جال، ان میں اکثر کو علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہے۔ علامہ قمر الزمان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جو برطانیہ میں ہیں، اور علامہ قمر الزمان مدظ اللہ العالی جو برطانیہ میں ہیں، اور وہاں پر انہوں نے کئی مساجد قائم فرمائی ہے، یہاں تک کہ وہاں کی جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے ذریعے ان کو سراہا بھی گیا ہے۔ تو علامہ قمر الزمان کو علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ ہی یو کے کی سرزمین پر لے کر آئے، اور آپ نے ان سے بھرپور کام لیا۔ علامہ ارشد القادری بہت زبردست مناظر بھی تھے، اور آپ کا میدان مناظرہ میں پہنچ جانا وہابی دیوبندیوں کے لیے موت تھا۔ وہ سن لیتے کہ علامہ ارشد آئے ہیں
تو پھر وہ ان کا مناظر یا تو اس کی طہارت ٹوٹ جاتی، یا تو اس کی اماں مر جاتی، یا نانی مر جاتی. ایسا کئی مرتبہ ہوا. تو آپ زبردست عالم دین، بہترین خطیب، زبردست مدرس، بہترین ادیب، اور آپ کی لکھی ہوئی کتاب زلزلہ وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو اگر منصف مزاج انسان پڑھے تو وہ دیوبندیت سے تائب ہو جائے. زلزلہ جب لکھی گئی تو کئی لاکھوں لاکھ دیوبندیوں نے توبہ کی، اور جب دیوبندیوں نے دیکھا کہ اس کا اثر بڑھتا جا رہا ہے تو ایک ناکام سی کوشش کی زلزلہ کا رد کرنے کی. 6-7 کتابیں اس کے رد میں لکھ ڈالی، لیکن کوئی بھی زلزلہ کا رد نہیں تھا. علامہ کا جو اسلوب بیان ہے، علامہ کے جو لکھنے کا طریقہ ہے، طبیعت عش عش کر اٹھتی ہے. آپ اپنے آپ کو ایسا محسوس کریں گے کہ میں صاحب کتاب کے سامنے بیٹھ کر وہ کتاب پڑھ رہا ہوں یا ان کی زبانی یہ بات سن رہا ہوں. علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں اس ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے زلزلہ کے اندر. یہ ہے دیوبندیوں کی مشہور عقیدے کی بنیادی کتاب تقویۃ الایمان اور حفظ الایمان اور تحذیر الناس. ان میں اس طرح کے عقیدے ہیں، اور یہ ہے ان کے بزرگوں کے قصے کہانیاں کہ جس چیز کو یہ انبیاء و اولیاء کے لیے شرک کہتے ہیں وہی چیز بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے بزرگوں کے اندر مانتے ہیں. لکھنے کا جو انداز ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ زلزلہ پڑھنے والا زلزلہ کے زلزلہ کا جو سحر ہے، اس کا جو جادو ہے، ادبی جادو، اس سے محظوظ ہوئے بنا رہ نہیں سکتا ہے. تو زلزلہ کے رد میں آپ سوچئے کہ 6 مشہور کتابیں سامنے آئی، اور نہ جانے کتنی کتابیں دیوبندیوں نے اس کے رد میں لکھی. پھر علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی معاملے میں خدمت دین کے سلسلے میں جیل جانا پڑا، تو جیل میں آپ نے زیر و زبر کتاب لکھی ہے. ان کتابوں کا رد ہے جو زلزلہ کے رد میں لکھی گئی ہے. تو بہرحال علامہ ارشد القادری کی یہ 2 کتابیں تو ہر سنی کو اپنے گھر میں رکھنی چاہیے، زلزلہ اور زیر و زبر. اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے پیمانے پر دین کا کام، جسے لمحہ بھر کے لیے فرصت نہ ہو، اور جن پر اکابرین اعتماد فرماتے تھے، اکابرین جن پر اعتماد فرماتے تھے، جو علماء اہل سنت کا فخر تھا. 77 سال کی عمر میں سن 2002 میں آپ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، اور آپ کا مزار آپ ہی کے مدرسہ فیض العلوم کے احاطے میں بنا ہوا ہے. اور آج حضرت کا 23واں عرس ہے. میری